اکٹھا. اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں تکلیف، درد، الم کی ٹاپ کی شکل میں اس سے زیادہ درد، اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ اذیت کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتی. قرآن و حدیث میں تو بس ایک نقشہ کھینچا گیا، ورنہ جہنم کی جو تکلیف ہے، جہنم کی جو اذیت ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے گھر کے سارے دروازے بند ہو اور وہ اندر جل کے بھی مرے اور دم گھٹ کر کے مرے، سوچئے وہ موت کتنی عبرتناک ہوگی، وہ موت کتنی عظیم. اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا، مواد پلایا جائے گا، گندا خون پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، اس کو بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے، ڈراپ کر کے اپنی حلق کے نیچے اتارے گا. وہ اس کی حلق کے نیچے اترے گا نہیں، اسے ہضم نہیں ہوگا، لیکن وہ پیاس سے بے حال ہوگا، وہ اسی کو اس پیپ اور مواد کو اپنے حلق کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے اس کے اوپر موت آئے گی. آگ کی تکلیف الگ ہے، زہریلے جانوروں کی تکلیف الگ ہے، زخموں کی تکلیف الگ ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کی تکلیف الگ ہے، پیپ اور مواد کے پینے کی کھانے کی تکلیف الگ ہے. موت اس کے اوپر کئی طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا. تصور کیجئے میرے بھائی، جہنم کے بارے میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن، اسے صرف آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جنت کے فضائل، جنت کی نعمتیں اور اس کی تفصیلات آپ نے ابھی برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائی۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتایا ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی، ہماری نظر میں کامیابی تو دنیا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کا نام، دنیا کی شہرت۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس کم ہے یا نہیں ہے وہ ناکام ہے، ایک تو ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیاب، یا ہم یہ کہہ لیں کہ حقیقت میں کامیاب، اللہ نے ایک جملے میں ہماری سوال ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، جس کو جہنم کی آگ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچا دیا جائے گا، چاہے وہ دنیا کا غریب آدمی رہا ہو، مزدور آدمی رہا ہو، پریشان رہنے والا انسان رہا ہو، بیمار رہنے والا رہا ہو، تکلیفوں میں رہا ہو، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ بلکہ یہ جنت میں جائے گا، فَقَدْ فَازَ وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ کیا کامیابی ہے؟ آپ کو جنت مل جائے اور آپ جہنم سے بچ جائیں۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں، ٹاپ کی نعمتیں اکٹھا ہوں، اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں تکلیف، درد، علم کی ٹاپ کی شکلیں ہوں۔ اس سے زیادہ درد، اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ اذیت کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں تو بس ایک نقشہ کھینچا گیا، ورنہ جہنم کی جو تکلیف ہے، جہنم کی جو اذیت ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے گھر کے سارے دروازے بند اور وہ اندر جل کے بھی مرے اور دم گھٹ کر کے مرے، سوچئے وہ موت کتنی عبرتناک ہوگی، وہ موت کتنی عظیم۔ اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا، مواد پلایا جائے گا، گندا خون پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اس کو بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے، ڈراپ ڈراپ کر کے اپنی حلق کے نیچے اتارے گا۔ وہ اس کی حلق کے نیچے اترے گا نہیں، اسے ہضم نہیں ہوگا، لیکن وہ پیاس سے بے حال ہوگا، وہ اسی کو اس پیپ اور مواد کو اپنے حلق کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے اس کے اوپر موت آئے گی۔ آگ کی تکلیف الگ ہے، زہریلے جانوروں کی تکلیف الگ ہے، زخموں کی تکلیف الگ ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کی تکلیف الگ ہے، پیپ اور مواد کے پینے کی کھانے کی تکلیف الگ ہے۔ موت اس کے اوپر کئی طرف سے آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائی، جہنم کے بارے میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن، اسے صرف آپ دل کی نظر سے، ایک تو آنکھ کی نظر ہوتی ہے، دل کی نظر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ کبھی قرآن کو بصیرت کے ساتھ پڑھیں، ذرا جہنم کی ان آیات کو پڑھیے تو آپ
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں اللہ کے نبی اور صحابہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو جہنم سے اللہ کی پناہ کیوں مانگنے لگتے تھے؟ کیونکہ وہ بصیرت کی نگاہوں سے قرآن پڑھا. جہنم کیسی ہو؟ چلیے قرآن کا 30واں پارہ ہوتا ہے تو ہمیں سے زیادہ تر لوگوں کو 30ویں پارے کی صورتیں یاد کی ہوتی ہے، اکثر پڑھی بھی جاتی ہے نماز. 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ نبا. اللہ نے نقشہ کی جائے جہنم. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا. اللہ. کبھی جائیے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، رونگٹے نہ کھڑے ہو جائے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہے. جیسے شکاری اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے، جہنم بھی تاک میں بیٹھی ہے، جہنم بھی گھات لگا کر کے بیٹھی ہے. آؤ تم شیطان کے راستے پر چلو، اللہ کی نافرمانی کرو تو میں جلدی سے تمہارا شکار کر لیتی ہوں. یہ جہنم کس کو شکار کرے گی؟ فرمایا للطاغین مآبا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا، یہ گنہگاروں کا، یہ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اور اس جہنم کے اندر کتنی مدت تک رہو گے تمہیں معلوم نہیں. احقابا، ایک لمبے عرصے تک، ایک لمبی مدت تک. اور اگر شرک کر کے گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہنا پڑے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم میں نہ تو اسے ٹھنڈک نصیب ہوگی اور اسے پانی نصیب ہوگا. جب انسان گرمی سے بے حال ہوتا ہے تو اسے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کی، ایک ٹھنڈے پانی. اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اتنے پیارے تھے کہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے جو انسیت ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، اس سے زیادہ پیار کرتے تھے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جہنم کے اندر نہ تو ٹھنڈک پائیں گے نہ پانی پائیں گے. الا حمیما وغساقا، جہنم کی آگ کو الگ تکلیف دے رہی ہوگی اور پینے کے لیے جب پیاس لگے گی تو حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. وغساقا، اور پی اور مواد ان کو پلائی جائے گی. یہ ہوگی جہنم. اس جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ قرآن میں کئی مقامات اپنے آپ کو بچانے کو، اللہ نے ہم سے کہا تم بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بندوں، میں نے جنت کا راستہ بھی تم کو بتا دیا، میں نے جہنم کا راستہ بھی بتا دیا. اب یہ تمہاری چوائس ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا. تم جنت کا راستہ اپناتے ہو یا جہنم کا راستہ اپناتے ہو. قرآن کا 28واں پارہ کھولو، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انسان اپنی فیملی سے بہت محبت ہے. کہا جاتا ہے فیملی فرسٹ، فیملی سب سے اوپر ہوتی ہے. انسان اپنے پریوار کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرے. بچے کو خروچ آ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچے کی انگلی کٹ جائے ماں رونے لگتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے اولاد سے، یہ محبت ہوتی ہے پریوار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کو یہ حکم دے رہا ہے، جس فیملی سے، جس پریوار سے تم اتنا پیار کرتے ہو،
کیا تم یہ پسند کرو کہ تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جلے، تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جلے؟ اے میرے بندو، تم دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا، اس کی انگلی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وقودها الناس والحجارہ، تم جہنم کی آگ میں اپنے پریوار کو کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو کوئلے سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ اپنے آپ اور اپنے پریوار کو آگ سے بچاؤ۔ جہنم وہ جگہ ہے میرے بھائی کہ وہاں انسان ایک سیکنڈ کے لیے جا کر کے دنیا کی ساری خوشی کو بھول جائے۔ دنیا کی خوشیوں کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے انسان آج کیا نہیں کر رہا ہے، مگر جہنم وہ جگہ ہے کہ وہاں ایک پل کے لیے جا کر کے سارا سکھ بھول جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یوتا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، محلوں میں رہتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت عیش و آرام سے رہتا تھا، لیکن جہنمی تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب انصاری لوگ ہیں، کپڑا کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ صبغہ کا لفظ عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو رنگنے کے لیے جب پانی میں ڈالتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں صبغ یصبغ، اس سے لفظ بنا ہے صبغہ۔ جیسے کپڑے کو یا دھاگے کو جب ہم رنگائی کے لیے پانی میں ڈالتے ہیں تو ڈال کر کے فوراً نکال لیتے ہیں، اس پروسیس کو عربی میں صبغ بولتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، جیسے تم اپنے دھاگے کو، اپنے کپڑے کو پانی میں ڈال کر کے فوراً نکال لیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں ڈال کر کے فوراً نکالے گا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اے میرے بندے یہ بتا کہ کیا تو نے کبھی اپنی دنیا کی زندگی میں کیا تو نے کبھی کوئی سکھ دیکھا، تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی، تو نے کبھی کوئی عیش و آرام دیکھا؟ ساری زندگی عیش و آرام سے گزار کر کے آیا ہے، مگر ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد جواب دیتا ہے لا واللہ یا ربی، اے میرے پروردگار تیری قسم میں نے آج تک دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ ایک پل کے لیے جہنم کا ایک پل دنیا کا سارا سکھ بلا دے گا۔ اور اسی کی اپوزٹ ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی تکلیفوں میں، بڑی پریشانیوں میں، بڑی مصیبتوں میں رہتا تھا لیکن جنتی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور پھر جنت سے نکال کر کے اللہ سوال کرے گا هل رأيت شدة قط هل مر بك بؤس قط، اے میرے بندے کیا تو نے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی درد دیکھا، کوئی بیماری دیکھی، کوئی دکھ دیکھا؟ صرف ایک پل میں جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا ما رأيت شدة قط، اے اللہ میں نے تو ساری زندگی عیش و آرام سے گزاری ہے، میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں وہاں کا دکھ دکھ ہے اور وہاں کا سکھ سکھ ہے، وہاں کے سکھ کا نام جنت ہے اور وہاں کے دکھ کا نام جہنم ہے۔ جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان احول الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر اس کو دیا جائے گا لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ، جس کے پاؤں کے ہتھیلی کے نیچے جہنم کی آگ کا انگارہ رکھا جائے۔ اخمص کہتے ہیں عربی زبان میں جب ہم پیدل چلتے ہیں پاؤں رکھ کر کے زمین میں تو ہمارے پاؤں کی ہتھیلی کے بیچ میں جو گڈھا ہوتا ہے جو زمین سے ٹچ نہیں کرتا ہے اس کو اخمص بولتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے پاؤں کی ہتھیلی میں جو گڈھا ہے، جو اسپاٹ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کا انگارہ رکھے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا۔ یغلی منہا دماغہ، وہ انگارہ تو اس کی ایڑی کے پاس رکھا جا رہا ہے، اس کی پاؤں کی ہتھیلی کے پاس رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کی گرمی کی شدت سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ میرے پیارے ساتھیوں
دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم کتنے انتظام کرتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگوں میں آگ نہ لگے اس کے لیے کتنے بڑے بڑے انتظام کیے جاتے ہیں. فائر بریگیڈ کا پورا نظام موجود ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس پر ہم اور آپ بہت. جہنم کتنی گہری ہوگی. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. صحیح مسلم کی روایت ہے اذ سمیع وجبتن اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا یہ دھماکے کی آواز جو تم نے سنی ہے کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا. فہو الآن یہوی الی قاریھا، آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. یہ جہنم کی گہرائی 70 سال بعد ایک پتھر کو گرایا جا رہا ہے جو جہنم کی تہ تک پہنچ رہا ہے. اس کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے نارکم جزر من نار من 70 جزءا من نار جہنم. اے دنیا والو، تمہاری دنیا کی جو یہ آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ نے بڑے درد سے کہا اے اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، اے اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے. دنیا کی آگ میں جل کر کے آدمی کوئلہ ہو جاتا ہے، آدمی بھسم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا فضلت علیہن بتسع و ستین جزءا، اے میرے صحابہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. جہنم کیا اللہ ہے کیسے؟ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مرسلات میں اللہ نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہو جمالۃ صفر. جہنم جب اپنے انگاروں کو پھینک دیے، جب جہنم اپنی چنگاریوں کو پھینک دیے، جہنم کی چنگاریاں دور سے دیکھ کر کے ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے پیلے پیلے اونٹ نظر آ رہے ہوں. اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اس کی معلوم ہوگی جیسے پیلے پیلے اونٹ ہیں. اس کی چنگاریاں اونٹوں کی طرح جہنم کیا. جہنمیوں کو کھانا کیا ملے؟ کھانا بھی بڑا عجیب و غریب ہو. قرآن کا 27واں پارہ سورہ واقعہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اے جہنمیوں، اے اللہ کو جھٹلانے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تم کو قیامت کے دن زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، پھر کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سے دیا جائے گا اور تم پیاسے اونٹوں کی طرح اس زقوم کو کھا کر کے کھولتا ہوا پانی پیو گے اور اسی سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے. جہنم کے اندر اسپیشل ایک پھل ہوگا، اس کا نام زقوم ہے، اور یہ پھل کائنات میں کہیں نہیں ہے. یہ پھل نکلتا ہے جہنم میں، یہ پیدا ہوگا جہنم، اور یہ اتنا کڑوا اتنا کسیلا ہوگا، اس کو کھا کر کے انسان کے پیٹ میں آگ جلنے لگے. بھوک سے بے حال، پیاس سے بے حال جہنمی اس زقوم کے درد کو کھائے اور کھولتا ہوا پانی پیے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. جب جہنمیوں کو پانی کی طلب ہوگی، جب وہ پانی مانگیں گے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ایسا پانی دیا جائے گا يَشْوِي الْوُجُوهَ جو چہروں کو جھلسا دے گا، جو چہروں کو فرائی کر دے گا، چہروں کو بھون دے گا. اتنا گرم پانی. کبھی کبھی سردی میں ہم لوگ نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، پانی زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، زیادہ گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں ٹھنڈا پانی ملاتے ہیں. نہانے کے لیے ہم زیادہ گرم پانی استعمال نہیں کر سکتے، پینے کے لیے وہاں کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے. اتنا کھولتا ہوا کہ چہروں کو جھلسا. یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پانی. لیس لہم طعام الا من ضریع. جہنمیوں کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے زری کے.
زری کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے. امام قتادہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا درخت ہے جو زہریلا ہوگا اور جہنم ہی کے اندر ملے گا. کانٹے دار زہریلی جھاڑی ان کو کھلائی جائے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے نہ ان کے بدن کو طاقت ملے گی نہ ان کی بھوک مٹے گی. یہ ان کا کھانا. کپڑا کیسا ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، جہنم کی آگ سے کے کپڑے کاٹ کاٹ کر کے ان کو پہنائے جائیں. آگ کا کپڑا ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو درد اور تکلیف اور الم کی تمام انتہائیں ختم ہو جائیں. اتنی تکلیف ہوگی تو مر جانا چاہیے نا، مریں گے بھی نہیں، موت نہیں ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کو موت نہیں دی جائے گی، وہ مریں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا، وہ موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا. جنتیوں کو پکارا جائے گا، جہنمیوں کو پکارا جائے گا. جب دونوں جھانکنے لگیں گے ان کی آنکھوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا خلود لا موتا، خلود لا موتا. اے جنتیوں اب موت تم کو کبھی نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت تم کو کبھی نہیں آئے گی. جنتیوں تم آرام سے جنت کے مزے لو اور جہنمیوں تم جہنم کی تکلیفوں کے مزے لو. جہنم کے درد و تکلیف کو تم سہو، اس لیے کہ تم کو موت آنے والی ہے. وہ موت مانگیں گے مگر ان کو موت. جہنمی ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے جہنم کے داروں پاس. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اے جہنمیوں تم کو موت ملنے والی ہے. اچھا ایسا منظر بھی آئے گا کہ جہنمی اتنی تکلیف پہ ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جنتیوں کو پیش کیا جائے. ان کو کھانے کو زقوم مل رہا ہے، پیپ اور مواد مل رہا ہے، کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، اور جنتیوں کو بہترین شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں. یہ ساری لذتوں میں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جنتی. تو جہنمی یہ منظر دیکھ کر کے اور تکلیف میں بھائی جب انسان بھوکا ہو نا تو دوسرا اگر کوئی ہمارے سامنے بھوکا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہماری بھوک کم ہو جائے، ہماری تکلیف کم ہو جائے. اور ہم بھوکے ہو ہمارے سامنے کوئی پیٹ بھر کے کھا رہا ہو ہماری تکلیف اور بڑھ جاتی. یہ تو سائیکولوجیکل بات ہے. اللہ تعالیٰ سائیکولوجیکلی بھی جہنمیوں کو تکلیف پہنچائے. ان کی آنکھوں کے سامنے جنتی سب کھا رہے پی رہے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جہنمیوں، اے جنتیوں ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، ہم بڑے پیاسے ہیں، ہمیں یہاں پہ پھر کو کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تھوڑا سا پانی تم ہم کو پلا دو. أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم کو جنت میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تھوڑی سی نعمتیں تم ہم کو بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جہنمی جنتی جواب دیں گے اے جہنمیوں جنت کی کوئی نعمت تم کو نہیں مل سکتی، جنت کا پانی تمہارے اوپر حرام، جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر حرام. یہ اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم ہے. اور جانتے ہو جہنم میں کون لوگ جائیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ جہنم میں لے کے جانے والے کون سے آپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے روایت، صحیح مسلم کے روایت، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو جنت میں جائیں گے. صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف، جنت میں جانے والا ہر انسان ہوگا جو کمزور ہوگا
اور دنیا والے اس کو کمزور سمجھیں گے. کیا مطلب؟ یعنی وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ گھمنڈ نہیں کرے گا، اس کے مزاج میں عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، وہ لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرے گا، اس کی اخلاق بھی نرمی ہوگی. دنیا کی دولت اس کو تکبر کرنے والا نہیں بنائے گی، دنیا کی طاقت اس کو غرور میں نہیں مبتلا کرے گی. وہ کمزور اپنے آپ کو سمجھے گا اور اللہ کی اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ کمزور ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستكبر، ہر وہ انسان جو جھگڑالو ہو، بد زبان ہو، جوازن اور کھا کر کے اس نے حرام کھا کر کے اپنے بدن کو موٹا کر لیا ہو، مستکبر اور گھمنڈی ہو، تکبر کرنے والا ہو. تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا جہنم میں جائے گا. تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا. اور کون جائے گا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا، جو من میں آ رہا ہے کھا رہا ہے، جہاں من کر رہا ہے وہاں جا رہا ہے. شریعت کا کوئی مطلب نہیں، اسلام کا کوئی مطلب نہیں، حلال اور حرام کا کوئی مطلب نہیں. کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی پہن لیا. خواہشات کے پیچھے جو بھاگے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ہمارے نبیوں کے بعد، ہمارے پیغمبروں کے بعد، ہمارے نیک بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے ناکام لوگ آئے، ایسے بد نصیب لوگ آئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اپنی اچھاؤں کے پیچھے بھاگنے لگے، جو من میں آیا وہ کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم کی بڑی خطرناک وادی میں جائیں گے. یہ غی کے اندر جائیں گے جو جہنم کی بڑی خطرناک وادی. قرآن کریم کے 29ویں پارے اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بیان کیا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ڈسکشن بیان. اچھا وہاں ایسا بھی منظر آئے گا، ایک انسان جنت میں جائے گا، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا دوست ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا یہ تو میری جان پہچان کا، یہ جہنم میں کیسے پہنچ گیا. وہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، میرے بھائی تو جہنم کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جہنمی جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے. سعودی عرب کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں کے بعض علماء نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا. ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 3-4 نوجوان کار میں بیٹھ کے جا رہے تھے، بڑی سپیڈ میں جا رہے تھے، دنیا دار نوجوان تھے، گانے بجانے کے شوقین نوجوان تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے. وہاں کی روڈیں ماشاءاللہ، سڑکیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں. گاڑی پوری سپیڈ میں تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی ٹکرا گئی، پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. 4 لوگ تھے گاڑی میں، 3 لوگ تو فوراً مر گئے، ایک آدمی بچ گئے، نوجوان بچ گئے، وہ بھی آخری سانسیں لے رہا. اب وہاں کی جو ٹریفک پولیس ہے، شرطۃ المرور جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ لوگ آئے وہاں پہ. انہوں نے دیکھا اس کو یہ مر رہا ہے اور اس لائق بھی نہیں کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے. تو انہوں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے، اس طریقے سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی. تو وہ نوجوان جو آخری سانس لے رہا تھا، اس کی زبان پر اس ایک ہی لفظ تھا، وہ کہہ رہا تھا فی سفر، فی سفر، فی سفر. میں سفر میں ہوں، میں سفر میں ہوں، میں سفر. ٹریفک پولیس والوں کو ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ یہ آخری ٹائم، انتقال کے ٹائم یہ فی سفر کیوں کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ کر کے وہ مر نہیں گیا. تو ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ فی سفر کیوں کہہ رہا ہے. تو عالم نے جواب دیا کہ یہ بے نمازی انسان ہے. اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں اور ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے.
کہ اس لیے موت کے ٹائم اس کو یہ منظر دکھایا گیا، یہ اپنے آپ کو سقر میں محسوس کر رہا تھا، جہنم میں محسوس کر رہا تھا، اور یہی جملہ وہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ فی سقر سقر۔ تو جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو خواہشات کی اندھی پیروی جو کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ ہے حرام خوری۔ جس گاؤں میں، جس علاقے میں سود اور بیاج کھایا جائے گا، حرام خوری کی جائے گی، وہاں تباہیاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان رجال یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو ناحق طریقے سے کھائیں گے، حرام طریقے سے کھائیں گے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اس علاقے میں سود اور بیاج کا دن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے انسان سمجھتا ہے کہ آپشن ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ سود دینے والے عام طور سے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو آپ کے عقیدے اور آپ کے دین کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں اسکول کی تعلیم کے ذریعے آپ کے بچوں کو وہ اسلام سے دور کرتے ہیں، کہیں وہ علاج و معالجہ کی سہولیات دے کر کے مریضوں کو اپنے مذہب میں کنورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بیچارہ اتنا سادہ لو ہے، اسے اپنے ایمان اور عقیدے کی اہمیت کا اتنا بھی اندازہ نہیں کہ چند ٹکڑوں میں وہ بک جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سود اور بیاج کا لین دین آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے، آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں منہ پر ہمارے بات دی جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، جو حرام مال کھائیں گے فلہم النار یوم القیامہ، وہ جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ طبرانی کی صحیح روایت میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو وہ بدن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حرام کی کمائی یہ انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ جو تین بڑے بڑے گناہ یہ بھی جہنم کے اندر لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے اندر والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے قصور کی وہ ہتیا اور قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شرک کرے گا، جو زنا کرے گا، جو قتل کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، وہ جہنم کے اندر اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک، زنا اور قتل یہ تین بڑے بڑے ہیں، تو یہ ہو گئے جہنم کے اندر لے کے جانے والے چند، ان سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ایک آخری چیز کہ جہنم سے ہم کیسے بچیں، تو ظاہر ہے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں وہ تمام کام کرنا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے منع کیا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرے گا، بندہ اپنے رب سے بات کرے گا، لیس بینہما ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ اپنے بندے سے بات کرے گا۔ بندہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا،
فلا ينظر الا ما قدم، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی، بندہ گھبرا جائے گا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے۔ اللہ کے نبی یہ نقشہ کھینچنے کی بات فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا دے کر کے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صدقہ کرو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے فرائض کی پابندی کرو، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکات ہے، سب سے پہلے تو اللہ فرائض سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم راضی کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج آپ نے 2 تقریریں سنی، جنت کے بارے میں بھی سنا، جہنم کے بارے میں سنا۔ جنت کی نعمتیں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہیں اور جہنم کا عذاب ہمیں اللہ کے خوف سے ڈراتا ہے۔ اور بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بندہ اتنی امیدیں بھی نہ پال لے کہ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جائے اور اتنا ڈر بھی نہ جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، ہمارے نیک بندے، ہمارے انبیاء، ہمارے رسول ہم سے دعائیں کرتے ہیں رغبا ورہبا، امید کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور خوف کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوں، ہم اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں لیکن ایسی امید نہ رکھیں کہ گناہ پر گناہ کریں اور ہم امید رکھیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ ہم توبہ کریں، ہم سدھر جائیں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ کل توبہ کرتے ہیں۔ جس کل پر ہم اپنی توبہ کو ٹالتے ہیں میرے بھائی، وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو اور اپنے گناہوں سے جتنا جلدی ممکن ہو توبہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سچی تم توبہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ارجا آیت فی کتاب، قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ امید دلاتی ہے اللہ کے گنہگار سے۔ وہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو جہنم میں لے کے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا آپ یاد کر لیجیے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ عمل اور ہر وہ قول مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے اور ہر اس قول سے اور ہر اس عمل سے جو جہنم کی طرف لے کے جائے۔ یہ چھوٹی سی دعا اس کو آپ یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے کے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری کمی اور کوتاہیوں میں ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ ہمیں نماز سے دور ہے اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو کسی بھی قسم کے غلط کام میں ملوث ہیں اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت، اپنے رحم و کرم کی بارش فرمائے۔ ہمارے جو بھائی کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو اہل توحید دنیا سے ایمان پر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔